نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ اول یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی سورت ہے۔ سورہ اقرا اور سورۃ مزمل، سورہ مدثر کی چند آیات جو ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، مگر مکمل سورت سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہی نازل ہوئی۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ پوری سورت اس سے پہلے اور کوئی نازل نہیں ہوئی۔ شاید اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی فاتحۃ الکتاب رکھا گیا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن اور سارا قرآن اسی کی شرح ہے، خواہ اس وجہ سے کہ پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالحہ میں دائر ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول اس سورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے سورت فاتحہ کے نام ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی احادیث صحیحہ میں آئے ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ اس سورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت یا مطالعہ شروع کرے ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی ذہن ہو کر خاص طلب حق اور راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے اور دیکھے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے کہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ شروع سورت میں اس ذات کی حمد و ثنا کا بیان ہے جس کی بارگاہ میں یہ درخواست ہدایت پیش کرتا ہے، اور اسی درخواست کا جواب پورا قرآن ہے جو الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے۔ گویا انسان نے جو اللہ تعالیٰ سے راہ راست طلب کی تھی، اس کے جواب میں ذالک الکتاب فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ جو تم مانگتے ہو وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ جو ہے، اس میں انسان پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کے بعد ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی، اور انسان اپنی درخواست بھی کرتا ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان درخواست کرتا ہے اپنے رب سے کہ مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ تو یہ سورت جو ہے یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ 3 میں میرے رب کی حمد و ثنا، چوتھی میں انسان اور کا معاملہ بھی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی، اور آخری 3 جو ہیں ان میں بھی انسان اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورۃ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ زبور میں نازل ہوئی، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثال ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورۃ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیتوں میں
انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا پہلو ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آخر تک بولتا ہے، پوری صورت مکمل کرتا ہے، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی تھی۔ الحمد میں الف لام استغراق یا اختصاص کے لیے ہے، الف لام استغراق یا اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا اس کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی ہو، کوئی حسن ہو یا کوئی کمال ہے تو بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اس لیے حمد یعنی تعریف کا مستحق بھی وہی ذات پاک ہے۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ اس جہان رنگ و بو میں جہاں کہیں بھی ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں، وہ اور اپنی تعریف کرنے پر مجبور کر دیتی ہے انسان کو۔ ظاہر بات ہے کہ جب ساری کائنات میں لائق حمد و تعریف کے در حقیقت ایک ہی ذات ہے تو عبادت کی بھی مستحق وہی ذات ہے۔ کون سی ذات؟ اللہ رب العزت ہی اپنی تعریف کے لائق ہے۔ تو غور کیجئے کہ قرآن کریم نے اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ایک طرف تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اسی کے ساتھ
مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کو کاٹ دیا ہے، تو یہ تو ہو گئی الحمدللہ کی تفسیر۔ الحمدللہ کا معنی بھی آ گیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کی تفسیر بھی ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں رب العالمین۔ تو اس مختصر ابتدائی جملے کے بعد کون سے مختصر ابتدائی جملہ؟ الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت رب العالمین ہے، تو اس کی بھی مختصر سی تشریح سن لیجئے۔ لفظ رب، لفظ رب، رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے۔ عربی لغت کے اعتبار سے رب کے کیا معنی ہے؟ عربی لغت کے اعتبار سے تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے، یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ یہ لفظ کون سا لفظ؟ رب، رب، یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے خاص ہے۔ کسی اور مخلوق کو رب کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے۔ ہر مخلوق کو تربیت کی ضرورت ہے، تو وہ کسی کی کیا تربیت کر سکتا ہے جو خود تربیت کا محتاج ہو۔ العالمین، عالم کی جمع ہے، عالم کی جمع ہے، جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے، ہوا و فضا، برق و باراں، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات، سب ہی داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں۔ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے رب ہیں، ساری کائنات کے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ جیسا یہ ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں، اور اس کے نظام شمسی و قمری اور برق و باراں اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم ہو، اور اسی جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہوں جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہوں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ اس عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اس لامتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح کے اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنا کے رکھے ہوں۔ تو یہ ہو گئی رب العالمین کی تفسیر۔ کس کی ہو گئی؟ رب العالمین۔ اب آگے آتا ہے الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کی بھی ہو گئی اور رب العالمین کی بھی ہو گئی، اور آگے آتی ہے الرحمن الرحیم۔ تو رحمان بر وزن فعلان اور رحیم بر وزن فاعل ان کے ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں جن میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں، اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اسی لیے رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں۔
یعنی کوئی بھی خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر پر بھی رحمت کر رہے ہیں دنیا میں، اور مومن پر بھی کر رہے ہیں۔ تو آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت فرمائیں گے۔ میں نے جو بسم اللہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی پچھلی کلاس آپ کو کلاس لی تھی، اس میں نے الرحمن اور رحیم کی تفصیل سے میں نے اس کی تشریح کی ہے۔ تو جس میری بہن نے یا میری بیٹی نے نہیں وہ سنی پچھلی کلاس، وہ اس کلاس کو سن لے، تو آپ کو رحمان اور رحیم کی پوری تشریح کا پتہ چل جائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ مالک یوم الدین، لفظ مالک ملک سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ کیا معنی ہوں گے؟ مالک ملک سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ تو دین کے معنی کیا ہوں گے؟ جزا دینا۔ مالک یوم الدین کا لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ مالک ہے روز جزا کا، یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والا۔ وہ ملکیت کس چیز پر ہوگی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بادشاہت دی ہے، کسی کو کسی پر حکومت دی ہے، تو کسی کا کوئی مالک ہے، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر کوئی نہیں بولے گا، کسی کو جرت نہیں ہوگی، کسی کو کوئی اختیار نہیں ملے گا، پھر میرا اللہ ہی جواب دے گا۔ پھر وہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک غالب اللہ کی آج بادشاہت ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کی کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارے کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ہوگا جزا کا دن، معاملے کا دن، انصاف کا دن۔ میری بہنوں، اپنے آپ کو سنوارو، سیدھے رستے پر اپنے آپ کو لے کر آؤ، تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں۔ اللہ کی جو خاص رحمت مومنین کے لیے ہوگی، اللہ تعالی ہمیں اس رحمت کا مستحق بنا لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔